إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. اخرجہ البخاری. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے تکبیر کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی کمر کو جھکا کر اسے سر کے برابر کر دیا. پھر رکوع سے اپنا سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڑھ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس حال میں رکھا کہ نہ تو وہ بچھے ہوئے تھے اور نہ آپ نے ان کو بند کیا ہوا تھا، یعنی ہاتھوں کو سینے کی طرف ملایا ہوا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات بیٹھنے لگے، یعنی 2 رکعات کے بعد تشہد بیٹھنے لگے، تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیا. اور جب آخری رکعت میں بیٹھے تو اپنے بائیں پاؤں کو داہنی طرف باہر نکال دیا اور دوسرے پاؤں کو کھڑا کر لیا اور اپنے سرین پر بیٹھے. اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. نماز کی کیفیت سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے چند بڑے اہم مسائل علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر ثابت کیے ہیں. ایک ایک کر کے ان کی تفصیل سیکھتے ہیں. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا. حذو منکبیہ، یعنی منکب کہتے ہیں یہ دونوں جو کندھے ہیں آپ کا، یہ اور یہ، حذو منکبیہ اس کے برابر اٹھائے. اور بعض روایات میں الفاظ ہیں حذو شحم اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کی لو کے برابر ہاتھ اٹھایا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے یا اس کیفیت میں اٹھائے جائیں گے یا تھوڑے اوپر اس کیفیت میں اٹھائے جائیں. اور علماء نے زیادہ جو بہتر رائے قرار دیا وہ ان دونوں کے درمیان کو قرار دیا. اب یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں سے کانوں کو چھوا ہے، یہ الفاظ کہیں پہ بھی حدیث میں نہیں. اس کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ حدیث کے اندر ہے. تو چھونے اور برابر اٹھانے میں فرق ہے. اس لیے سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ یا کندھے کے برابر اٹھائے یا حذو شحم اذنیہ، آپ اپنے کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھائیں، اور یا ان دونوں کے برابر، یعنی یہ جو جگہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے درمیان کا ایریا ہے جتنا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے انسان کو ہاتھ اٹھانے چاہیے. اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے. ایک تو یہ کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے انسان کو ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانا، کہ میں سب چیزیں سرنڈر کرتے ہوئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے، جیسا انسان کسی جگہ سرنڈر کرتا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہ دنیا ساری کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ گئے.
یا اللہ خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے سامنے خالص آپ کی جو حکم پر حاضری دینے کے لیے آیا ہوں. تو اس تکبیر کے ساتھ یہ کیفیت ہاتھوں کی، جس طرح رکوع اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، جس طرح سجدہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار اور اللہ کی حاکمیت اور عبودیت کا اظہار ہے، بالکل اسی طرح یہ ہاتھ اٹھانا اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سرنڈر کرنے کا اور اپنے جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے سب کچھ پسے پش ڈال کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا احساس. اب یہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گیا ہے. اس کے بعد حضرت ابو حمید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے تو آپ نے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا. رکوع میں جاتے پہلے بھی بات ہوئی تھی، یہ اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو سیدھا رکھنا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ زیادہ اوپر یا زیادہ نیچے نہیں جھکیں گے. جتنا انسان ان ہاتھوں کو سیدھا رکھے گا اتنا اس کا بیلنس کمر کا برابر ٹھیک ہوگا، نہ وہ بہت اونچا ہوگا نہ وہ بہت نیچے چلے جائے گا. اگر ہاتھوں کو زیادہ بینڈ کیا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہے زیادہ جھک گئے ہیں، اور ہاتھ اگر پوری طرح کھلے ہوئے نہیں ہیں، ایسے کر کے رکھے ہوئے یا گھٹنوں پہ مکمل نہیں رکھے اور سیدھے نہیں کیے تو بندہ تھوڑا اوپر کو ہوگا، وہ مکمل جھکا ہوا نہیں ہوگا. تو مکمل جھکنے کے لیے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور اپنی کوہنیوں کو سیدھا رکھنا، اس سے انسان کا اینگل سیدھا ہو جاتا. اور جب یہ کر لیا تو اس کے بعد فرماتے اپنی کمر کو سیدھا کر لیتے تھے، ایسے کہ کمر اور سر برابر ہو جائے، سر ایسے اوپر نہ ہو یا بالکل نیچے نہ ہو اور کمر کا بھی ایسے کب نہ بنا ہوا ہو. ٹھیک ہے، کمر بھی سیدھی اور سر بھی سیدھا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیا کرتے تھے. اور ایک اور حدیث کے الفاظ یہ، رکوع میں اگر آپ کی پشت پر پانی سے بھرا ہوا برتن رکھ دیا جاتا تو اس سے پانی چھلکتا نہیں. یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدھا کرتے تھے کہ وہ کوئی دائیں یا بائیں اس طرح برتن آگے پیچھے جھکنے کی وجہ سے کمر کے یہ نہیں تھا کہ اس کا پانی گر جائے، بالکل سیدھا ہوتا تھا تاکہ اگر کوئی برتن رکھا بھی جائے تو اس کے اندر کا پانی چھلکے نہیں. پہلے بھی اس پر بات کی تھی، جن کی کمر میں کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ تو معذور ہے، اس کا شرعی عذر ہے تو وہ جس طرح ادا کر سکے. جس طرح کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے. لیکن اگر کوئی عذر نہیں، کمر میں کوئی تکلیف نہیں، گھٹنوں میں کوئی تکلیف نہیں، بازوؤں میں کوئی تکلیف نہیں، مکمل رکوع کر سکتا ہے، اس بندے کو رکوع کو مکمل کرنا چاہیے. اور اگر یہ بغیر کسی عذر کے بھی رکوع مکمل نہیں کرتا تو پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کی غلطیاں نکالی تھی اور فرمایا تھا اس طرح پڑھی ہوئی نماز جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز اس نے پڑھ لی تو اس کو بلایا اپنے پاس اور اس سے کہا کہ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں ایسے نماز پڑھتے ہوئے؟ کہنے لگا 40 سال ہو گئے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا یاد رکھو اگر اسی طرح اللہ کے ہاں پہنچ گئے نا تو تمہاری کوئی نماز اللہ کے ہاں نہیں ہوگی. کہ 40 سال سے پڑھی ہوئی نمازیں اگر اسی طرح کی ہیں تو کوئی نماز نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول انہی غلطیوں کی بنیاد پر فرماتے تھے ارجع فصلی فإنک لم تصل. تو رکوع مکمل کرنا. اس کے بعد فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو ایسے سیدھے کھڑے ہوتے کہ ریڑھ کی ہڈی ساری کی ساری اپنی جگہ پر برابر آ جاتی. فقار کہتے ہیں ہم ریڑھ کی ہڈی کے جو مہرے ہیں نا، یہ مہرے جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پر بالکل سیدھے واپس آ جائیں، ان میں کوئی ٹیڑھ پن نہ رہے یا یہ مڑے تھوڑے ہوئے نہ ہو. جس طرح انسان تھوڑا سا جھکتا ہے تو یہ ہڈی مڑ جاتی ہے، اس طرح مڑی ہوئی نہ ہو، بالکل سٹریٹ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جاتی ہے. یہ رکوع سے اٹھنے کی کیفیت ہے. یعنی سجدے میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سیدھا کھڑے ہوتے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے تمام مہرے اپنی جگہ پر بالکل سیدھ میں آ جاتے. پھر حضرت ابو حمید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا. کس حال میں رکھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو بچھایا ہوا تھا، پہلے بات ہو چکی اس پر کہ سجدے میں ہاتھ جو ہے وہ بچھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح درندہ بچھاتا ہے شکار سے پہلے اپنے بالکل اگلے جو پنجے ہیں ان کو ادھر بالکل اس جوڑ تک ایسے زمین کے ساتھ جوڑ لیتا اور جست لگانے کی جو ہے نا تیاری کرتا ہے، ایک دم حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے. اس طرح سے سجدہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو سجدے میں یہ بازو زمین پر نہیں بچھے ہونے چاہیے، کوہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے
اور یہ دونوں ہاتھ جو ہے یہ ایسے زمین پر ہوں، ان کی انگلیوں کا رخ قبلہ رخ ہو، نہ یہ بالکل ایسے کھلے ہوئے ہوں نہ بالکل جڑے ہوئے بند ہوں، بلکہ جس طرح نارمل انسان ہاتھ رکھتا ہے اس طرح نارمل یہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں، اور قبلہ رخ ان کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو۔ اب سجدے میں یہ ہاتھ کہاں رکھے؟ سر سے آگے رکھے، بالکل پیچھے رکھے، یہ درست جگہ جو ہے جہاں آپ کا چہرہ ہے اس کے برابری میں آئیں، چہرے کے برابری، چہرے اور کندھوں کے درمیان جتنا در حقیقت آپ نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے تھے، سجدے میں بالکل ایگزیکٹ وہی جگہ بنتی ہے ہاتھ زمین پر رکھنے کی، تو وہاں پر ہاتھ دونوں زمین پر ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو حمید فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اپنے جسم کے ساتھ دبا نہیں رکھا تھا، بالکل ساتھ سمیٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہ باہر ہوتے تھے۔ اس میں ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپنے بازوؤں کو کیسے کھول لیتے تھے سجدے میں کہ بکری کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ ادھر سے گزر سکتا تھا۔ لیکن یہ اس کیفیت میں ہے جب بندہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا اور وہ جگہ وسیع ہے، وہ ہاتھ کھلے کر سکتا ہے۔ اگر جماعت میں ہیں اور ساتھ لوگ ہیں تو ظاہر بات ہر بندہ ایسے کرے گا تو پھر تو بہت خلا ہوگا کھڑے ہونے میں آپس میں، تو ایسے میں اتنے ہاتھ کھولنا جتنا ممکن ہے ساتھ والے شخص کو جو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن بالکل ہی سکیڑ کر رکھنا یہ درست نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیا، پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا یعنی ایسے تھوڑا سا پاؤں کو دبانا جس سے انگلیاں قبلے کی طرف تھوڑی سے مڑ جائیں۔ اب اس میں بہت تکلف نہیں ہے کہ ساری انگلیاں، ظاہر بات ہے کچھ انگلیاں بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں، تو لوگوں کی پاؤں کی جو اللہ رب العزت نے بناوٹ بنائی ہے وہ مختلف ہے، کسی کی انگلیاں بڑی ہیں کسی کی چھوٹی ہیں، تو جتنا ممکن ہو سکے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا۔ اب اس میں سجدے میں جو پاؤں ہیں یہ جڑے ہوئے ہونے چاہیے، کھلے ہوئے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل صراحت کے ساتھ کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ پاؤں جوڑو یا پاؤں کھولو، لیکن کچھ احادیث سے استدلال کیا علماء نے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ انسان سجدہ کرے، نارمل اس کے پاؤں جہاں ہیں جیسے وہ اپنی جسامت کے مطابق کھڑا تھا ویسے ہی پاؤں بھی اسی کے مطابق رکھ لے، نہ کھولے نہ بند کرے۔ لیکن ایک اور روایت ہے اس سے استدلال ہے علماء کا، وہ روایت یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے تھے، جب میری آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، بستر پہ موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، ہم پہلے وہ روایت بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ اپنے حجرے میں ہی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اماں جی فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور جب سجدے کا وقت ہوتا تھا میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی اور آپ سجدہ کرتے، اور جب کر لیتے پھر میں اپنے پاؤں لمبے کر لیتی۔ تو اس طرح اماں جی فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی کہ جی آپ کدھر گئے، اس طرح جس طرح بندہ ٹٹولتا ہے کہ رات کو کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تو فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میرے ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پر پڑے، آپ نے دونوں پاؤں جو ہے وہ قبلہ رخ ان کی انگلیاں کی ہوئی تھی۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اماں جی کا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پر پڑا، اس کا مطلب ہے پاؤں جڑے ہوئے تھے، وگرنہ ایک خاتون کا ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ دور دور پاؤں ہوں تو وہ دونوں پاؤں پر پڑے۔ تو یہ استدلال ہے علماء کا کہ دونوں پاؤں جوڑنے چاہیے، زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ علماء نے کہا سجدے میں زیادہ ساتر بھی یہی ہے کہ انسان کے پاؤں دونوں جڑے ہوئے ہوں اور انگلیوں کا رخ کوشش کر کے قبلہ رخ ہو جتنا ممکن ہو۔ اور پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ 7 وہ اعضاء جن پر سجدہ ہونا چاہیے ان میں سے یہ 2 پاؤں بھی ہیں، تو پورے سجدے کے دوران ان کو زمین پر ہی ٹکائے رکھنا، بلا وجہ بغیر کسی عذر کے ان 7 اعضاء کو سجدے میں زمین سے اٹھانا درست نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا کر کے بیٹھتے، یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلی تشہد میں جب بیٹھتے، دوسری رکعت کے آخر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیا، یعنی یہ بایاں پاؤں ہے اور یہ دایاں پاؤں ہے، اگر مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے، تو اگر دونوں کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑے ہوں جیسے سجدے میں جوڑ کے کھڑے کیے، جب اتحیات میں بیٹھنے لگے تو اس پاؤں کو بچھا لیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس والے پاؤں کو کھڑا کیا اور اس کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ ایسے کیا، تھوڑا سا دبا کے پاؤں کو۔ تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تشہد میں اس طرح بیٹھتے تھے۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو باہر نکال دیا، یعنی جس پاؤں پر پہلے بیٹھتے تھے اس کو دائیں پاؤں کے اس خلا کے نیچے سے، دایاں پاؤں کھڑا ہے، یہاں سے ہڈی آگے جا رہی، اس خلا کے نیچے سے بائیں پاؤں کو باہر نکالا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا اور اپنی پشت پر بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں تورک، اس کو کہتے ہیں تورک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے تو اس طرح سے بیٹھتے تھے۔ اب اگر جگہ موجود ہے اور انسان کا جسم بھی ایسا ہے کہ وہ تورک کر سکتا ہے تو اس کو تورک کرنا چاہیے۔ اگر جسم بھاری ہے یا جگہ تنگ ہے تو دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ ضرور ہی تورک کرنا ہے۔ بعض ساتھی جو ہے نا وزن زیادہ ہوتا ہے تو ایسے تورک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنا سارا وزن ساتھ والے پہ ڈالتے ہیں، پوری تشہد وہ دوسرا بندہ ہی اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، دوسرے کو تکلیف میں ڈال کر تورک کرنا، یا اگر ساری زندگی تورک نہیں کیا اب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بہت ہی تکلف میں پڑھ کے اذیت میں بیٹھ رہا ہے اور ساری توجہ جو ہے وہ تورک کی طرف چلی گئی، دعائیں مانگنے پر کوئی جو دعا کی یہ کیفیت ہے، یہ وقت دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے، اس وقت دعا ہی کوئی نہیں مانگی، اور اب جو کہ پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو دعا کرا جلدی جلدی مولوی صاحب پڑھیں جی سلام پھیریں۔ تو یہ انفرادی نماز سے اس کی پریکٹس شروع کرنی چاہیے، اپنے آپ کو عام طور پہ نماز کے علاوہ اس پوسچر میں بیٹھنے کا عادی بنانا چاہیے تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو سکے۔ تو آخری تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے، اور اسی سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اگر رکعت ہی نماز ہی 2 رکعت والی ہے، جیسے نفل پڑھ رہا ہے یا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے یا سفر میں ہے اور 4 رکعتیں 2 کر کے قصر کرنی، تو وہاں پر بھی آخری تشہد میں تورک کرے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کر جماعت میں ملنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آخری رکعت چل رہی ہے یا ابھی دوسری رکعت ہے اور جماعت مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، اس لیے کہ اگر آخری رکعت چل رہی ہے تو اس شخص کو جماعت نہیں ملے گی، وہ آ کر بیٹھ جائے گا، بعد میں سلام پھر جائے گا، اس کو جماعت نہیں ملی۔ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ کم از کم 1 رکعت ملی ہو۔ من ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، آپ نے فرمایا جس کو 1 رکعت مل گئی اس کو در حقیقت نماز ملی۔ تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آخری رکعت چل رہی ہے، تاکہ دیکھنے والا دیکھ لے کہ پتہ چل جائے اس کو کہ آخری رکعت ہے یا دوسری رکعت کا تشہد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔